بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں ہونے والے دھماکے کی اپنی ایک سگنیفیکنس تھی، اور اس دھماکے میں ایک ایسا پیغام ملفوف اور مستور تھا جو شاید اس خطے میں ہی نہیں دنیا میں برپا اور جاری گریٹ گیم میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ پیغام زیادہ واضح اور غیر مستور اور انفولڈ ہو کر دنیا کے سامنے آتا رہے گا۔ پاکستان میں بم دھماکے ہوں یا خودکش حملے، یہ ایک معمول کا سلسلہ ہے، اور جب سے پاکستان عالمی طاقتوں کی ایک کراس فائر میں پھنس گیا ہے تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی پبلک مقامات پہ دھماکے ہوتے ہیں، کبھی فوجی ٹارگٹس کو نشانہ پہ ہوتے ہیں، اور کبھی سویلین طلبہ، بچے اور عام راہگیر جو ہے اس تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن سرینا ہوٹل میں ہونے والا دھماکہ اس لحاظ سے اپنی ایک اہمیت اور سگنیفیکنٹ اور اپنے اندر ایک گہری معنویت اور پیغام رکھتا ہے کہ اس ہوٹل میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر کا قیام تھا، جو وہاں گوادر اور سی پیک کے حوالے سے جو ہونے والی سرگرمیاں ہیں پاکستان اور چائنا کی، ان سرگرمیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ان سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس لیے اس دھماکے کو بالکل اسی تناظر میں دیکھا گیا، اسی تناظر میں سمجھا گیا، اور اس کے پیغام کو بھی اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اس دھماکے پر پاکستان کا رد عمل آنا یقینی تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر ہوا اور پاکستان کے لوگ اس میں نشانہ بنے، لیکن اس دھماکے کی مذمت جو ہے وہ چائنا کی وزارت خارجہ نے بھی کی، اور اس کے بعد جو چین کا دوسرا شراکت دار جو ایک عالمی ابھار ہے، بن کے ابھر رہا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران، اس کی طرف سے اس دھماکے کی بھی مذمت کی گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر دھماکہ تو ہوا، اس کا نشانہ پاکستانی بنے، لیکن اس میں بڑی طاقتوں کی ایک اشاروں کی زبان ایک دوسرے کے لیے اس میں پنہاں ہے۔ عوامی جمہوریہ چین اور امریکہ کی جو کشمکش ہے، اس کا سب سے بڑا شکار پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ اس وقت چین کے ساتھ موجود ہے، چین کے منصوبوں میں شریک ہے۔ چین کو ایک آؤٹ لیٹ اگر کوئی ملک فراہم کر رہا ہے، سب سے پہلے گھر کی دہلیز پر اس کو باہر نکلنے کا راستہ اگر کوئی ملک فراہم کر رہا ہے تو پاکستان ان میں سر فہرست ہے، بلکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو چین کا نہ صرف گھیراؤ توڑنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ چین کو آزاد دنیا میں، بیرونی دنیا میں سانس لینے کی جو پہلی کھڑکی ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ ماضی کی سرد جنگ کی طرح آج بھی پاکستان نئی ابھرنے والی، نئی پیدا ہونے والی سرد جنگ اور اس کشمکش میں اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس جنگ میں بھی پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ تھا جو سوویت یونین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان لڑی گئی، جاری رہی، جس کا آخری معرکہ پھر افغانستان میں ہوا، اور اب جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، جو سرد جنگ ہے ابھی تک، اس جنگ میں بھی پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے میں جب آپ بڑی طاقتوں کے درمیان ایک شراکت دار کے طور پہ، ایک پارٹنر کے طور پہ، ایک حد فاصل کے طور پہ جب آپ ایک کردار ادا کریں گے تو اس حالات کا ملبہ، اس کشیدگی کا، اس تناؤ کا سارا ملبہ جو ہے وہ اس ملک پر پھر آتا ہے، اور پاکستان دوسری بار اس کیفیت میں، اس کراس فائر میں، اس سینڈوچ میں، ہاتھیوں کی اس لڑائی میں پاکستان ہے پھنستا جا رہا ہے۔ چین اور امریکہ کا جو ایک سرد جنگ شروع ہو رہی ہے تجارت کی سطح پہ، سفارتی سطح پہ اور اقتصادی اور اسٹریٹجک سطح پہ، اس جنگ کے بعد اب باقاعدہ ایک گرم جنگ کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آج سے 8 سال 10 سال پہلے جب ہمارے لوگ یہ بات کہتے تھے
کہ ایک جو دوڑ ہے چین اور امریکہ کے درمیان وہ کسی بھی مرحلے پر ایک باقاعدہ رزم آرائی میں بدل سکتی ہے، تو شاید اس کو ایک تخیلاتی قسم کی بات سمجھا جاتا تھا، شاید اس کو ہمارے جو شوق معرکہ آرائی ہے ہمارا فطری، اس کا اظہار سمجھا جاتا تھا، اور اس کو ایک غیر حقیقی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جو خوف آج سے 10 12 سال یا 15 سال پہلے ہمارے ہاں ظاہر کیا جا رہا تھا، وہ خوف آج مغرب کے محققین بھی محسوس کر رہے ہیں، اس خطرے کی بو وہ بھی محسوس کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کی جنگ، سرد جنگ جو ہے، یہ کسی بھی مرحلے پر باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں کرۂ ارض کا ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم آرٹیکل آیا ہے ایک مغربی محقق کا، میتھیو فلائن کا، کہ جس نے یہ کہا ہے کہ کیا نیپولین کی جو جنگ تھی یا جنگیں تھیں جو فرانس کی یورپ کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ، کیا امریکہ ان سے کوئی چیز سیکھ سکتا ہے، کوئی سبق سیکھ سکتا ہے؟ اس مضمون میں بنیادی طور پر جو روئے سخن ہے وہ امریکہ کی طرف ہے، کہ امریکہ چین کو روکنا چاہتا ہے۔ چین ایک اپنے مخصوص سٹائل سے دنیا کو مسخر کر رہا ہے، تجارت کے ذریعے راستے بنا کر اور دوسرے ذرائع سے، ٹیکنالوجی سے اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے، لیکن امریکہ کا ہدف یہ ہے کہ وہ چین کو کنٹین کرے، چین کو محدود کرے۔ سو اس بنیاد پر یہ مضمون لکھا گیا ہے، اور اس میں امریکہ کے لیے کئی سبق ہیں۔ چین کے کو بھی آخر پہ ایک مشورہ دیا گیا ہے، لیکن امریکہ کے لیے کئی اسباق اس میں موجود ہیں، اور بڑے معنی خیز انداز میں امریکہ کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مضمون نگار جو ایک محقق ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے بڑی اور برتر عالمی طاقت بننے کی امریکہ اور چین کے درمیان، اس دوڑ میں تاریخ کے کچھ سبق بھی پنہاں ہیں، اور تاریخ کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کو قدیم یونان کی جنگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، جہاں 2 ریاستیں تھیں، ایتھنز کی ریاست تھی اور سپارٹا کی ریاست تھی۔ یہ دونوں ریاستیں وہاں گو کہ وہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی سٹی اسٹیٹس تھیں، لیکن یہ 2 ریاستیں مضبوط اور متمدن ریاستیں تھیں، اور اس میں سپارٹا ایک فوجی لحاظ سے برتر ریاست تھی، اس کا ایک فوجی سسٹم تھا، اس کی ترقی کا معیار بھی بلند تھا، اس میں لوگوں کو سہولتیں بھی حاصل تھیں، اور یوں اگر کہا جائے کہ یہ اس وقت یونان کی ایک سپر پاور تھی۔ لیکن ایتھنز کی جو ریاست تھی وہ بڑی آہستہ روی سے ترقی کر رہی تھی، اس کی معیشت بھی بڑی آہستہ روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو سپارٹا نے ایتھنز کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ایک ٹریپ بچھایا، یعنی قبل از وقت اس کو بڑی طاقت بننے سے روکنے کے لیے قبل از وقت ایک جنگ کا ایک پھندا لگایا، ایک ٹریپ لگایا، ایک دام ڈالا، جس کے نتیجے میں سپارٹا اور ایتھنز کے درمیان جنگیں شروع ہوئی، اور لڑتے لڑتے وہ برس ہا برس تک جاری نہیں، اور لڑتے لڑتے وہ دونوں طاقتیں اس قدر مزمحل ہو گئیں کہ تاریخ کے صفحات سے دونوں مٹ کر رہ گئیں۔ یہ جنگیں جو سپارٹا نے پہلے جیت لی، لیکن سپارٹا بھی پھر جو فلپ کا ایک بیٹا تھا مقدونیہ کا حکمران، اس کے حملوں کی تاب نہ لا کر یہ ریاست بھی ختم ہو گئی، اور یوں لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم۔ اس میں امریکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تاریخ کے تناظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ملک کسی دوسری ابھرتی ہوئی طاقت کا راستہ روکنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اس ملک کے لیے اپنے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایک تو تاریخ کا یہ حوالہ، دوسرا پھر نیپولین اور جو برطانیہ کی جنگیں ہیں وہ بھی ایک طویل عرصے تک جاری رہیں، لڑی جاتی رہیں۔ برطانیہ بھی جو ہے نیپولین کا راستہ روکنے کے لیے مختلف اتحادی سیاست کرتا رہا، جیسے امریکہ آج کل کر رہا ہے، کوارڈ کے نام سے آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کو ملا کے ایک حصار قائم کر رہا ہے چین کے گرد۔ تو ایسے یہاں اس وقت کا جو آج کا امریکہ ہے، اس کی مشابہت جو ہے وہ برطانیہ سے دی گئی ہے، اور نیپولین جو ہے وہ چائنا کو کہا گیا ہے۔ اس جنگ کا اختتام گو کہ ایک طویل عرصے کے بعد
برطانیہ کی فتح کی صورت میں واٹرلو کے مقام پر ہوا، لیکن یہ جنگ بالآخر برطانیہ کی کمزوری کا نقطۂ آغاز بنی، اور یہ جنگ برطانیہ کی جگہ امریکہ کے سپر پاور کے طور پر ابھار کا ایک بنیاد بنی۔ یعنی مضمون نگار ان دونوں باتوں میں، محقق ان دونوں مثالوں سے یہ امریکہ کو باور کرا رہا ہے کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگی اگر اس کو اقتصادی، سیاسی اور دفاعی انداز سے، پرامن انداز سے آگے بڑھا کر کسی عسکری معرکہ آرائی میں ڈھالا گیا تو یہ جنگ دونوں ملکوں کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ آگے چل کر وہ دونوں ملکوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چین اب امریکہ کو ہر قیمت پر کمپیٹ کرنے کی اور اس کو ہر قیمت پر پچھاڑنے کی جو پالیسی ہے ترک کرے، اور ایک بڑی ریجنل پاور کے طور پر اپنا جو وجود ہے وہ اپنا مقام بحال اور قائم رکھے، اور امریکہ کو، چین کو ایک دشمن کی بجائے ایک شراکت دار کے طور پر دیکھنا چاہیے، تاکہ دنیا کا ایک جو توازن ہے وہ احسن انداز سے قائم رہے، بحال اور برقرار رہے۔ یہ وہ خطرہ ہے کہ جو کل تک ہم محسوس کر رہے تھے، ہمارے لوگ محسوس کر رہے تھے، اور دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب جنگوں کا زمانہ نہیں ہے، اب اقتصادی دوڑ کا زمانہ ہے، اب جو سفارتی اور سیاسی محاذ آرائی کا اور معرکہ آرائی کا اور مقابلہ آرائی کا دور ہے۔ لیکن وہ خطرہ اب ایک بار مغرب میں بھی محسوس کیا جانے لگا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک سرد جنگ ہے، یہ کسی بھی وقت ایک بارود میں چنگاری ثابت ہو سکتی ہے، اور کسی بھی وقت ایک تباہ کن اور طویل جنگ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس کیفیت میں پاکستان جب ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ کام کرے گا اور اپنے واضح اہداف کے ساتھ کام کرے گا، تو دہشت گردی کے ان واقعات کی اور اس کشمکش اور اس لڑائی کی جو زد ہے وہ پاکستان پر پڑنا فطری سی بات ہے، اور پاکستان کے حکومت کو، پاکستان کے عوام کو اس معرکہ آرائی میں جو ایک ناگزیر ہو چکی ہے کہ ایک لائن واضح طور پر لینی ہے، کہ جو ایک لائن ڈرا کی ہے امریکہ نے کہ پاکستان اس خطے میں بھارت کا ساتھی ہے یا چین کا ساتھی ہے۔ ظاہر ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تنازعات کی ایک طویل تاریخ ہے جن کے مستقبل قریب میں بھی حل ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، تو ایسے میں پاکستان نے بہت سوچ سمجھ کر کئی دہائیوں کی ایک سوچ و بچار کے بعد اپنے لیے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ چلنے کا ایک جو راستہ ہے وہ منتخب کیا ہے۔ تو اس میں ایسے واقعات کا ہونا بالکل ایک واضح سی بات ہے، اور پاکستان کو اس حکمت عملی میں، جہاں وہ دو بڑی عالمی طاقتوں کی کشمکش میں اور اس کراس فائر میں پھنس گیا ہے، اس میں اپنے لیے راستہ بنانا اور نکالنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کا جو ریاست کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ اس دلدل اور اس پھنسی ہوئی کیفیت سے کس طرح خود کو نکالتا ہے، یا خود کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے دور رکھ سکتا ہے۔